الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صوفیاء کا انبیاء کے بارے میں عقیدہ۔ ساری امت مسلمہ اس بات پہ متفق ہے، نبوت کسی کو عبادت سے، محنت سے، نیکی کرنے سے نہیں مل سکتی۔ یعنی اس کو کہا جاتا ہے نبوت ایک وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے۔ کسب کا مطلب ہے آپ نے محنت کی، کوشش کی، آپ کو مل گئی۔ وہب کا مطلب ہے کہ آپ کو عطا ہو گئی، ان چیزوں کا خیال نہیں کیا گیا۔ ساری امت مسلمہ اس بات پہ متفق ہے کہ نبوت وہبی چیز ہے، یعنی اللہ جس کو چاہے اسے دیتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اس نے رسالت کس کو دینی ہے۔ لیکن صوفیاء کا نظریہ یہ ہے کہ نبوت وہبی چیز نہیں، کسبی چیز ہے۔ یہ نظریہ یقیناً کفریہ ہے۔ اسی وجہ سے ان کی مختلف قسم کی عبارات ہیں۔ مثال کے طور پہ ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو اس سے آپ کی خاتم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ بات نہیں سمجھے، یعنی نبی آنا ان کے نزدیک کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ کسبی چیز ہے، جب جو بھی محنت کرے گا، جو بھی جستجو کرے گا اس کو مل سکتی ہے، اور اس کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ یعنی کہ یہاں پر یہ بات ختم نہیں ہو جاتی کہ ہمارے نزدیک وہبی ہے، ان کے نزدیک کسبی ہے، چلو ایک لفظوں کا اختلاف ہو گیا۔ لفظوں کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے تا قیامت یہ چیز ہے۔ ظاہر بات ہے جب کسبی ہے، محنت سے ملتی ہے، تو قیامت تک جو بھی محنت کرے گا ان کے نزدیک وہ لے لے گا۔ اور ہمارے نزدیک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ نظریہ تقریباً روافظ کے اندر بھی موجود ہے، اور صوفیہ کے اندر بھی موجود ہے، اور مرزائیت جو ہے قادیانی جو دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور ہر ایسا نظریہ رکھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، ان کا بھی یہی نظریہ ہے۔ پہلی چیز صوفیاء کا انبیاء کے بارے میں پہلا نظریہ۔ دوسرا نظریہ، ان کے نزدیک جو اولیاء ہوتے ہیں وہ انبیاء سے افضل ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ ان کے صوفیاء نے یہ لکھا ہے کہ خاتم الاولیاء خاتم الانبیاء سے افضل ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ اس کی کیا مثالیں ہیں، کیا اس کی توجیحات اور صورتیں کیا ہیں؟ اس کی کئی ایک صورتیں ہیں۔ جس طرح کہ با یزید بستامی اکثر یہ کہا کرتا تھا، کہتا تھا کہ خذنا بحر ووقف الانبیاء علی ساحلہ، ہم سمندروں کے اندر اترے ہیں اور نبی جو ہے نا وہ کناروں پر کھڑے ہیں، وہ آگے نہیں آئے۔ یہ کفری ہے اس کی عبارت۔ اور عام طور پر لوگوں کو جب وہ مولوی کے جو ان کی دفاع میں ہیں، ان کو جب یہ عبارتیں پیش کی جاتی ہیں نا، وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ ان کی جنون کی عبارتیں ہیں، حالت جنون کی عبارتیں۔ ہم کہتے ہیں یہ کیسا جنون ہے جو آج تک نبیوں پر نہیں آیا۔ کہتے ہیں جی اللہ کی محبت میں وہ اتنے غرق ہوئے کہ بس جنون میں باتیں کرنے لگ پڑے۔ یہ جنون انبیاء سے بڑھ کے کوئی اللہ سے محبت کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ انا اتقاکم للہ واخشاکم، لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ تقوی والا اور سب سے زیادہ ڈرنے والا۔ یہ آپ نے بات کن کو کہی تھی؟ کن کی موجودگی میں کہی تھی؟ صحابہ کرام۔ یہ سارے بھی مل جائیں تو کسی ادنا سے ادنا صحابی، وہ شخص جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف زندگی میں حالت ایمان میں ایک بار دیکھ لیا، یہ سارے مل جائیں نا تو واللہ اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ جب آپ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے تو اس طرح کی باتیں کبھی آپ سے تو سرزد نہیں ہوئی تھی۔ لیکن ان کے نزدیک چونکہ اولیاء انبیاء سے افضل ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے یہ اس طرح کی باتیں ان کی کتابوں کے اندر لکھی پڑی ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ کہتے ہیں بارش برسانا، اولاد دینا، رزق دینا، زندگی موت، اللہ کے فیصلوں کو ٹال دینا، یہ ہمارے اولیاء کے اختیار میں ہے، انبیاء کے اختیار میں نہیں ہے۔ کچھ سال پہلے میں کسی ایک شخص سے ملا، میں اپنے کسی کاروباری سلسلے میں کسی جگہ پر گیا، وہاں پر مجھے ایک بندے نے کہا جی یہاں پر ایک بابا جی آتے ہیں، وہ ایسے ہیں ویسے ہیں، بہت بڑے کاروباری ہیں، آپ ان سے بھی ڈیل کریں اپنی۔ میں نے کہا اچھا چلیں جی۔ پہلی ملاقات تو ان سے بس دعا سلام اور تعارف میں ہوئی، اس کے بعد انہوں نے میرے سے خریداری کی، تو خیر ویسے میں بتاتا چلوں اس کے انہوں نے ابھی تک پیسے نہیں دیے مجھے۔
یہ بھی وہ سودا بھی اس دور میں کوئی 80-90 ہزار کا تھا، اس کا انہوں نے مجھے پائی نہیں دی۔ اچھا میں نے کچھ دیر فون کیا، پھر میں نے چھوڑ دیا، میں نے کہا اب اتنا وقت نہیں ہے، جب جاتے تھے وہ ملتے نہیں تھے۔ خیر یہ بابا جی تھے، وہ ہمارا مال کھانا جائز سمجھتے ہیں۔ اچھا وہ میری ان سے ملاقات ہوئی، 2-4 ملاقاتیں جب ہوئی نا، وہ تھوڑا تھوڑا کھلنا شروع ہوئے، اور اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اپنی رحمت سے یہ توفیق دے رکھی ہے کہ ہم بھی دعوت دیتے ہیں۔ وہ مجھے ایک دن کہتا ہے یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں نا حافظ صاحب، یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں، یہ بارش برسانا، یہ غیب جاننا، اور یہ دھوپ نکال دینا، یہ بندہ مار دینا، زندہ کر دینا، کہتا ہے یہ سب ہاتھ کے کام ہیں ہمارے، یہ ہمارے سب بزرگ کر لیتے ہیں، یہ کوئی اللہ کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ وہ بات ہے جو میں نے اپنے کانوں سے سنی۔ اچھا اس وقت میں نے تصوف پر اتنا مطالعہ نہیں کیا تھا، میں نے سنی اور میرے ذہن میں بیٹھ گئی، میں نے کہا یہ بندہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے یہ بندہ، یقیناً کافر ہے۔ پھر اس کے بعد جب کچھ ساتھیوں نے میرے سے سوالات کیے تصوف کے بارے میں کہ ہمیں تصوف بتائیے یہ ہے کیا، پھر میں نے کہا کہ چلیں جواب دینا ہے تو ان کی کتابوں کو پڑھ کے جواب دیا جائے نا۔ جب ان کی کتابیں دیکھنا شروع کی تو من مان مجھے وہی اس کے الفاظ ان کی کتابوں میں مل گئے کہ اولیاء جو ہیں انزال مطر، رزق، حیات، ممات، یہ سب چیزیں ان کے اختیار میں ہوتی ہیں۔ اسی لیے وہ جو آپ نے کہانیاں سنی ہیں نا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اوپر گئے اور تھیلا روحوں کا کھینچ لائے، یہ سب باتیں اس کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں انہوں نے، یہ کوئی چھوڑی چھڑائی باتیں نہیں ہیں، ان کے یہ نظریات ہیں، ان کے یہ عقائد ہیں۔ خیر دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے نزدیک جو خاتم الانبیاء ہوتا ہے وہ خاتم الاولیاء سے کم ہوتا ہے، جس طرح روافض کے ہاں امامت کا درجہ نبوت کے درجے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ پھر تیسری چیز یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ انبیاء ظاہر تک رہے ہیں، ہم باطن تک گئے ہیں، اس سے بڑھ کر ان کا کفر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو ولی ہوتا ہے وہ کسی نبی کی شریعت کا پابند نہیں ہوتا۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خضر تھا نا، خضر موسیٰ کی شریعت کا پابند تھا، وہ کہتے ہیں خضر نبی نہیں تھا۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ہمارے نزدیک خضر نبی تھا، ان کے نزدیک خضر نبی نہیں ہے، ولی ہے۔ یہ کہتے ہیں وہ ولی ہے ہمارا، اکثر یہ اپنا سلسلہ جو ہے نا یہ خضر سے جوڑتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ ولی تھا، جب اس کو ولایت آپ کہتے ہوں گے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس سے اور بھی کئی علماء کا اختلاف ہے، کئی علماء کہتے ہیں خضر ولی تھا، عام علماء کا خضر کو ولی کہنا دلائل کی بنیاد پر ہے، یا کچھ علماء کا خضر کو نبی کہنا دلائل کا مسئلہ ہے۔ اب سمجھ آئی؟ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ولی ہے نا، وقت کا جو نبی ہوتا ہے اس کے احکامات عوام کے لیے ہوتے ہیں، ہمارے لیے نہیں، اسی لیے یہ 3 تقسیمیں کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں عام، خاص اور خاص الخاص۔ عام کے اندر سارے نبی، عام صحابہ کرام، محدثین، علماء، یہ سب لوگ ہیں۔ خاص الخاص کے اندر کون ہوتے ہیں؟ خاص الخاص کے اندر ان کے صوفیہ جن پر عبادت ساقط ہو جاتی ہے، اور پھر آگے جو خاص، اور پھر خاص الخاص میں وہ آتے ہیں کہ جن کے اوپر کوئی حکم نہیں چلتا، وہ اختیارات کے مالک ہوتے ہیں، بلکہ انہوں نے تقسیم کر رکھی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ولایت کے اندر یہ سب کا سب نظام جو دنیا کا چلا رہے ہیں یہ اولیاء چلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی سب سے اوپر غوث ہوتا ہے، ایک غوث کے نیچے جو ہے نا وہ ابدال ہوتے ہیں، 4 ابدال ہے دنیا کے اندر، پھر اس سے نیچے قطب ہے، دنیا کے اندر 7 قطب ہیں۔ اچھا غوث کون ہوتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، نقل کفر نباشت۔ کہتے ہیں غوث وہ ہوتا ہے جو سارے کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہوتا ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث کہتے ہیں۔ اور اس کے نیچے ابدال ہوتے ہیں۔ ابدال کون ہوتے ہیں؟ جن کو زمین کے 4 کونے دیے گئے ہوتے ہیں، وہ غوث سے نیچے ہوتے ہیں۔ لوگ اپنی حاجات نیچے والے جو ہوتے ہیں نا وہ ابدال تک اپنی بات پہنچاتے ہیں، ابدال غوث تک پہنچاتا ہے، اور غوث پھر آگے سے احکامات جاری کرتا ہے۔ اچھا پھر ابدال کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی قطب ہیں۔ قطب کتنے ہیں؟ دنیا میں 7 ہیں، 7 قطب ہیں۔ 7 میں کیا حکمت ہے؟ کہتے ہیں دنیا میں 7 جزیرے ہیں، ہر جزیرے کے اندر ایک قطب ہوتا ہے۔ اچھا پھر اس سے نیچے کہتے ہیں اس سے نیچے نجیب ہوتا ہے،
ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ کہتے ہیں جی اس کی تعداد 40 سے 70، پھر اس سے نیچے جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، اس کی تعداد 300 کے قریب ہے۔ یہ ان کے تصورات ہیں کہ انبیاء کے پاس تو یہ چیزیں ہیں نہیں، کائنات کا سارا نظام چلانے والے تو اولیاء ہیں، انبیاء کے اوپر آنے والی تعلیمات ان کے اوپر کیسے لاگو ہو سکتی ہیں؟ اسی لیے یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ولی جو ہے وہ نبی سے افضل ہوتا ہے، اور نبی کی جو شریعت ہوتی ہے وہ ولی کے اوپر لاگو نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ ہم بتائیں گے جنت اور جہنم کے بارے میں ان کا کیا نظریہ ہے، ان کی کیا، اور ان میں سے اکثر یہ کہتے ہیں کہ انبیاء نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا، لیکن ہم اولیاء میں سے جو جب چاہے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیتا ہے، اور بیداری میں بھی اور نیند کے اندر دیکھنے کی تو ان کی کئی باتیں نقل ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایسا ملتا ہے۔ سہل بن عبداللہ تستری کا اپنا، حالانکہ وہ خود صوفی تھے لیکن ان کا بھی ایک قول ہے، ان کے ایک مرید نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے اور میں روز دیکھتا ہوں۔ اس سے کہا میں نے دیکھا۔ اس نے کہا اچھا جب اب تو دیکھے نا اس کو تو نے اعوذ باللہ پڑھ کے اس پر تھوک دینا۔ اس نے تھوکا تو وہ غائب ہو گیا۔ یہ صوفیاء واللہ شیطان ان کے ساتھ کھیلتا ہے، کبھی ان کے سامنے ایسا نورانی چہرہ لے کر آ جاتا ہے اور عرش پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا تھا نا کہ ماذا ترى، تو کیا دیکھتا ہے؟ کہتا میں عرش دیکھتا ہوں پانی کے اوپر۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ پانی کے اوپر اپنا تخت لگائے ہوئے ہے اور وہ اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے زمین کے اوپر کہ جاؤ فساد کر کے آؤ، حتیٰ کہ اس کے پاس جب وہ شخص جاتا ہے نا، وہ شیطان جاتا ہے جو کہتا ہے میں نے میاں اور بیوی میں لڑائی کروا دی، وہ کھڑا ہوتا ہے، اس کو ملتا ہے اور اس کو گلے لگاتا ہے۔ یہ اکثر جو دیکھتے ہیں یہ پانی، بہت بڑا تخت دیکھا، اس کے اوپر ایک نورانی چہرہ نور دیکھا اور پانی ہی پانی اور عجیب، یہ سب شیاطین ان کے ساتھ کھیل کے جاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے جو قرآن کو چھوڑتا ہے، جو حدیث کو چھوڑتا ہے، جو نبی کے صحابہ کے طریقوں کو چھوڑتا ہے، وہ بندہ یوں ہی شیطان اس کے ساتھ کھلواڑ کرتا رہتا ہے، اس کو یوں ہی کافر کر کے مارتا ہے۔ اور واللہ یہ جس نے تصوف کو پڑھا ہے، جو ان کے اوپر ہے، جو ان عقائد کو سمجھتا ہے چلتا ہے، یہ لوگ دائرہ اسلام سے نکل گئے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو صوفی کا لفظ بڑا محترم استعمال ہوتا ہے۔ اسلامی تصوف یعنی زہد کیا ہے یہ انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ تو یہ آج میں نے اختصار کے ساتھ ان لوگوں کے کچھ نظریات بیان کیے، اجمالی طور پر کہ نبوت جو ہے وہ کسبی چیز ہے، محنت سے حاصل ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، اولیاء جو ہوتے ہیں یہ انبیاء سے افضل ہوتے ہیں۔ نمبر 3، اولیاء جو ہوتے ہیں یہ کسی نبی کی شریعت کے پابند نہیں ہوتے، یہ آزاد ہوتے ہیں، ان کو کسی قسم کی پابندی ان کے اوپر نہیں لگائی جا سکتی۔ اور اسی طرح اولیاء جو ہوتے ہیں یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں، اور انبیاء جو ہوتے ہیں جبریل کے واسطے سے لیتے ہیں۔ اور یہ بھی ان کا نظریہ ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں یہ ظاہر پر عمل کرتے ہیں اور ہم باطن پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ہے ان لوگوں کے انبیاء کے بارے میں اجمالی نظریات۔ میں واقعات نہیں بتا رہا، فلاں کتاب میں یوں لکھا، فلاں کتاب میں، پھر بات بڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اجمالی طور پر عناوین اس کے یہ بن جاتے ہیں۔ باقی یہ جو نظریات ہیں اس کے اندر ہر کفر شامل ہے، پھر جو مرضی یہ کہہ دیں وہ سب کا سب ان کے نزدیک جائز ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے عقائد اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔